بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے موطا امام محمد۔ موطا امام محمد یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے جو حدیث کی کتابوں کو آسان کر کے نرم کر کے پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام ہے موطا۔ اور اس کتاب کے اندر 1180 حدیثیں ہیں، 1180۔ انشاءاللہ العزیز یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آ جائیں گی، اللہ خیر کرے۔ اور اس کتاب کے اندر پہلے نمبر پر تو نماز کے وقتوں کا بیان ہے، پھر طہارت کا کہ وضو کس طرح، غسل کس طرح، کتنی پلیتی لگ گئی، پاک معاف ہے کتنی معاف نہیں ہے، پیشاب قضاء حاجت وغیرہ کے مسائل، پھر نماز کے پورے تفصیل کے ساتھ مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اس کے بعد نکاح کے آداب، پھر طلاق کے مسائل، پھر اگر کوئی قربانی وغیرہ کے مسائل، اگر کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کس کے اوپر کتنا جرمانہ آنا چاہیے، شرعی فیصلہ کس طرح سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر میراث کے مسائل بھی اسی کے اندر آئیں گے۔ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر وارثوں کو کتنا حصہ ملے گا، پھر واپار کے کچھ مسائل آئیں گے کہ کون سے واپار جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، کس میں ثواب ہے، کس میں گناہ ہے، اور پھر لقطہ یعنی راستے میں کوئی چیز گری پڑی ہو وہ آپ اٹھا لیں تو اس کے بارے میں کیا مسائل ہیں، پھر آخر میں جہاد کے کچھ مسائل ہیں، مکے کے مسائل ہیں، مدینے کے فضائل وغیرہ، آداب اخلاق، سونے کا طریقہ کیا، کھانے پینے کا طریقہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں کون سی تھیں، جسم مبارکہ کس طرح تھا، پیغمبر کریم کا چہرہ انور کس طرح کا تھا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر آئیں گی انشاءاللہ۔ آرام آرام سے تھوڑی تھوڑی کر کے روزانہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ محنت اور محبت اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب شروع کرتے ہیں کسی کتاب کو تو دعائیں پڑھتے ہیں، وہی دعا میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اے اللہ تو اس کتاب کو آسان فرما، اے اللہ اس کتاب کو مشکل نہ بنانا، اے اللہ اس کو خیر خیریت سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اے جہانوں کے پروردگار۔ ابھی اس کتاب کو لکھنے والے بزرگ کا نام ہے امام محمد۔ محمد بیٹا ہے حسن کا شیبانی۔ واسط ایک شہر تھا فلسطین کے علاقے میں، اسی کے رہائشی تھے، وہاں ہی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو علم حاصل کیا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کیا۔ اور اس کتاب کے اندر جتنی حدیثیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر 1005 حدیثیں ایک ہی استاد حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کی ہیں، ان کے پاس پڑھی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ بڑے شان والے بزرگ تھے، اور ان کی وفات کے ٹائم پر، وفات کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا حضرت امام صاحب کو، پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ تو امام محمد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا وجہ کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم نور ہے، علم نور ہے، اور جہنم اندھیری ہے،
اگر میں نے آپ کو علم دیا ہے، یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کو میں عذاب نہیں کروں گا، کیونکہ نور آگ میں نہیں ٹھہرتا، نور جہنم میں نہیں جائے گا، اندھیرے میں نہیں جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھے تجھ کو عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی علم تجھے نہ دیتا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی علم بھی ہے اس کے پاس اور عمل بھی ہے تو یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ علم نور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اور عمل کی توفیق بھی بخشی۔ پھر پوچھا خواب ہی میں کہ آپ کا استاد ابو یوسف، اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مجھ سے 2 درجے 2 طبقے اور جنت میں اوپر ہے۔ پوچھا بھلا آپ دونوں کا جو استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا کیا حال احوال ہے؟ تو فرمایا کہ ہیہات وہ تو بہت ہی دور ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے، وہ تو جنت کے بہت ہی بلند مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ امام مزنی رحمہ اللہ وہ حنفی مسلک کے نہیں تھے، وہ شافعی مسلک کے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، یعنی امام محمد کے بھی استاد، اس کے استاد کے بھی استاد؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدہم، فرمایا ابو حنیفہ تو پوری امت کا سردار ہے، اس کے برابر علم میں کون ہو سکتا ہے؟ پوچھا بھلا ابو یوسف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اتبعہم للسنت، سنت کا سب سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی تابع داری کرنے والا ہے تو وہ ابو یوسف ہے۔ پھر پوچھا بھلا ان دونوں کا شاگرد امام محمد جس نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اکثرہم تفریعاً، سب سے زیادہ حدیث سے مسائل نکالنے والا محمد ہے، اس نے جتنی حدیث کی خدمت کی ہے اور حدیث سے مسائل نکال کر کے لوگوں کے لیے آسانی کی ہے، اتنا کام کسی اور نے نہیں کیا۔ تو یہ بڑی عظیم شخصیت تھے، اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تو کوئی یہودی کافر آ کر کے دیکھنے لگا، ان کا چہرے کو دیکھتے پھر باتوں کو سنتے، پھر چہرے کو دیکھتے پھر باتوں کو سنتے، بار بار ایسے کر کے اسی ٹائم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور بولا کہ جو امتی محمد اتنا حسین اور اتنا ہوشیار ہے تو نبی محمد کا کیا شان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم برکتیں اس بزرگ میں رکھی تھیں، اور وہی برکتیں اسی کتاب کے اندر ہوں گی۔ ظاہر ہے جتنا بزرگ اہم ہوتا ہے تو اتنی اس کی باتیں بھی اہم ہوتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ آرام سے یہ چلتی رہے گی۔ آج پہلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے نماز کے وقتوں کے بارے میں۔ اس وجہ سے کتاب کو شروع کیا کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، اور نماز تب لازم ہوتی ہے جب وقت آئے، تو اس وجہ پہلے نمبر پر وقت کا بیان کیا۔ اس کے بعد وضو کا بیان ہوگا، وقت ہوگا تو وضو کریں گے، وقت ہی نہیں ہوگا تو کوئی وضو کرے گا بھی نہیں، مسجد جائے گا بھی نہیں۔ 11 بجے کوئی آتا ہے مسجد میں؟ نہیں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، پھر آدمی مسجد میں آتا ہے، تو پہلے وقت کا تذکرہ کیا۔ قال محمد بن الحسن قال اخبرنا مالک بن انس عن یزید بن زیاد مولا بن ہاشم عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین انه سأله عن وقت الصلاة فقال ابو ہریرہ ان اخبرك صل الظہر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن نمت الى نصف الليل فلا نامت عيناك وصل الصبح بغلس۔ حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ میرے استاد کا نام ہے مالک بن انس، انہوں نے مجھے فرمایا کہ ان کے استاد تھے یزید بن زیاد جو کہ بنو ہاشم کا غلام تھا، اسی سے روایت کیا۔ وہ پھر روایت کرتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی ہیں، ان کے غلام تھے عبداللہ بن رافع، ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی عبداللہ بن رافع نے پوچھا نماز کے وقتوں کے بارے میں،
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھا کرو جب آپ کا سایہ ایک مثل بن جائے، اور عصر کی نماز تب پڑھو جب آپ کا سایہ 2 مثل بن جائے، اور مغرب کی نماز تب پڑھو جب سورج غروب ہونے لگے، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو کہ رات کا تیسرا حصہ گزرنے نہ پائے۔ اگر آپ اس سے پہلے سو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیند سے محروم کر دے۔ بد دعا کی وصلی صبح بغلس، اور صبح کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیا کر۔ اصل میں ہر نماز کے 2 ٹائم ہوتے ہیں، ایک شروع والا ٹائم، ایک آخری ٹائم۔ کچھ حدیثوں کے اندر شروع والا ٹائم بھی بتایا ہے، کچھ میں آخری ٹائم بھی بتایا ہے، اور وہی ٹائم ہے الحمدللہ، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ آج کل یہ جو ڈیجیٹل گھڑیاں آتی ہیں یا جو کیلنڈر علماء نے بنائے ہیں، یہ بھی علماء نے ہی پوری سرپرستی کر کے اور ذرے ذرے پر نظر رکھ کر کے شمسی لحاظ سے بنائی ہے، قمری لحاظ سے نہیں، چاند کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ چاند کی یہ جو مہینہ ہوتا ہے کبھی چھوٹا کبھی بڑا، اور انگریزی کا جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جنوری 31 کا ہوتا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا، فروری اگر 31 سے کم ہوگا تو ہمیشہ کم ہوگا، 4 سال تک 28 کا، 1 سال 29، پھر 28۔ جولائی اگست 31 کے ہیں تو ہمیشہ 31 کے آئیں گے، جبکہ اسلامی لحاظ سے کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ محرم 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، سفر 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، کوئی فکس نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے سورج کے حساب سے یہ کیلنڈر بنائے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں بنائی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، تو اسی وقتوں کے حساب سے ہی چلنا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر خاص بات یہ آئی کہ کوئی بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو گیا تو اللہ تعالیٰ بد دعا دی، اللہ تعالیٰ اسی کو نیند سے محروم کر دے، کہ اتنا بدبخت ہے ظالم کہ نماز کی پرواہ نہیں کی اور سو گیا۔ اور یہی بد دعا ہر نماز کے لیے ہے، کوئی بندہ اگر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے تو فلا نامت عیناہ، اس کو نیند سے محروم کر دیا جائے، مانا اس کا سکون کبھی بھی اس کو ملے گا نہیں۔ معلوم ہوا کہ سکون جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے وہ نماز میں رکھا ہے، اللہ کی بات ماننے میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ روزانہ تھوڑا تھوڑا چلتے جائیں گے، جب تک اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ کتاب بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اور پوری کر لیں گے، اور ظاہر اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو میں سنا سکوں گا، اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو آپ سن بھی سکیں گے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور توفیق شامل حال نہیں ملی تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ سکیں یا سن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرمائے اور یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔